اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش، اور جو شخص منہ پھیرے عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، نقیض لہ، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے، شیطاناً، ایک شیطان کو، فہو لہ قرین، پس وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اس کو یہ دیتے ہیں کہ نقیض لہ شیطاناً، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، تو وہ جو مقرر کردہ شیطان ہے وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اب شیطان یہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں ارشاد فرمایا من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ جو شیطان ہے وہ اس کو برے اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب برے اعمال کی طرف اس کو راغب کرتا ہے اور برے اعمال کی تزئین کر کے، مزین کر کے وہ اس کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر جب وہ برے اعمال میں چلتا ہے تو پھر اس کو وہ خوش دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَيَصُدُّونَهُمْ، روکتے ہیں ان کو، عن السبیل، سیدھی راہ سے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ جو جس غلط کام پر وہ ان کو چلا دیتا ہے، وہ اس غلط کام پر چلتے رہتے ہیں، ان غلط کاموں کی تزئین کر کے، مزین کر کے ان کو پیش کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ ہوتی ہے، ہدایت کی راہ ہوتی ہے، اس راہ سے ان کو روک دیتا ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کو یعنی سیدھے اور الٹے راستے کی تمیز باقی ہی نہیں رہتی، حق اور باطل کے درمیان ان کو فرق نظر ہی نہیں آتا، وہ اپنے باطل راستے پر اس قدر مضبوطی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق کا راستہ ہے۔ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہم تک پہنچے، یعنی وہ اسی حالت میں رہتا ہے، پوری زندگی اس کی اسی باطل پر گزرتی ہے، اور اس کی موت بھی اسی حالت میں آ جاتی ہے۔ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے، قال، تو کہے گا، یا لیت، ہائے کاش، بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان، بعد المشرقین، دو مشرقوں کی دوری ہوتی، فبئس القرین، پس کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ دنیا کے اندر تو اس کے ساتھ رہا، اس کو چلاتا رہا، یہ اس کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے ہاں تو سب پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ تو جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس کو جب وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ جب کیا جائے گا تو وہ خود کو دیکھے گا کہ وہ مجرموں کی صف میں کھڑا ہے۔ جب وہ مجرموں کی صف میں کھڑا ہے تو جس نے اس کو گمراہ کیا ہے وہ بھی تو اسی صف میں ہے، تو جب وہ اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان اتنی ہی دوری ہوتی جتنی کہ دو مشرقوں کے درمیان دوری ہوتی ہے، کہ یعنی کاش میں تیرے ساتھ نہ رہتا، تجھے میں نہ دیکھتا، تیری باتوں میں نہ آتا، تیرے گمراہ کیے ہوئے راستے پر میں نہ چلتا۔ فبئس القرین، تو کتنا ہی برا دوست ثابت ہوا کہ جو مجھے حق سے روکتا رہا، اللہ کے ذکر سے روکتا رہا،
نصیحت کی بات سے روکتا رہا، خیر کی بات سے تو مجھے روکتا رہا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمُ، اور ہرگز نفع نہ دے گا تمہیں آج کے دن، اِذ ظَلَمْتُمْ، جب کہ تم سرکش ثابت ہوئے، جب کہ تم ظالم شمار کیے گئے، انکم فی العذاب، بے شک تم عذاب میں مشترکون، شریک ہو۔ دنیا کے اندر جب آفت زیادہ لوگوں پر آ جاتی ہے تو گویا کہ وہ آفت آسان ہو جاتی ہے۔ جس طرح کوئی بھی وبا ہو، بیماری ہو، جب وہ پھیل جاتی ہے اور سب لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی بیمار ہے، ادھر بھی بیماری ہے، ادھر بھی بیماری ہے، یہ تو ایک وبائی مرض ہے جس میں سب ہی مبتلا ہو گئے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں پر آسان ہو جاتی ہے وہ بیماری۔ لیکن جب جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا، جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، وہاں پر ایک آدمی کا جہنم میں ہونا دوسرے آدمی کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم عذاب کے اندر سب شریک ہو۔ اس طریقے سے کسی ایک کا جہنم میں جانا دوسرے کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ میں بھی جہنم میں آیا ہوں تو چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی تو جہنم میں ہی ہے، اس کو کیا فائدہ؟ یعنی کسی عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک کے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی اور نہ ہی اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کو سہولت اور آسانی اور تسلی ملے گی کہ کوئی بات نہیں، وہ بھی جہنم کے اندر ہی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن تمہیں ہرگز کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی ارشاد فرمائی، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، أَفَأَنْتَ، کیا آپ، تُسْمِعُ الصُّمَّ، سنائیں گے بہرے کو، أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، یا راہ دکھلائیں گے اندھے کو، وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا اس شخص کو کہ جو سری گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ آپ کی بات کو سن کر، دیکھ کر پھر بھی راہ راست پر نہیں آ رہے، گویا کہ وہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہیں، وہ کان ہوتے ہوئے بہرے ہیں، اس لیے کہ وہ حق سے خود کو روک رہے ہیں۔ گویا کہ ان کی آنکھیں حق کو دیکھنے سے اندھی ہو گئی ہیں، ان کے کان حق کو سننے سے بہرے ہو چکے ہیں، تو گویا کہ آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر بے شک اگر ہم لے جائیں آپ کو، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بس بے شک ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ یعنی آپ تسلی رکھیے، بالفرض ان پر آپ کی زندگی میں عذاب نہیں آتا تو فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، جب ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ کو لے جائیں، تو فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ یعنی آپ کی زندگی میں ہو یا آپ کی زندگی کے بعد ہو، بہر صورت ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، او یا نُرِيَنَّكَ، ہم دکھلا دیں آپ کو، الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، وہ چیز کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، پس بے شک ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی چاہے تو ہم آپ کو دکھلا دیں جو آپ سے ہم نے وعدے کیے ہیں، جو ان سے وعدے ہم نے کیے ہیں کہ اگر تم راہ راست پر نہیں آؤ گے تو تمہیں پکڑا جائے گا، تم پر گرفت کی جائے گی، تمہیں سزا دی جائے گی، تو اس میں سے او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں، ہم ان کو ان وعدوں میں سے کچھ آپ کو دکھلا دیں۔ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اگر آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو ہم اٹھا لیتے ہیں، آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ، پس آپ مضبوطی سے پکڑیے، بِالَّذِي، اس چیز کو، اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی کسی شخص کی گمراہی، کسی شخص کا ہدایت سے بھٹک جانا، اس سے آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے،
آپ اس وحی کو مضبوطی سے تھامیے، آپ اس وحی پر عمل کیجئے، آپ اس وحی کی تبلیغ کرتے رہیں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی کوئی شخص اندھا بنتا ہے، بہرا بنتا ہے، گمراہی میں چلتا ہے، اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں۔ اگر آپ وحی کی پیروی کرتے رہیں تو اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَذِكْرٌ لَكَ، البتہ نصیحت ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہے، یہ آپ کے لیے سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہے، اور آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے لَذِكْرٌ، البتہ نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان سے عنقریب پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے پاس ہدایت پہنچی تھی، تمہارے پاس میری وحی پہنچی تھی، تمہارے پاس میری کتاب پہنچی تھی، تمہارے پاس میری کتاب کو سنانے والا، سمجھانے والا، بتلانے والا، ڈرانے والا، خوشخبریاں دینے والا پہنچا تھا، تو پھر تم نے اس ہدایت سے منہ کیوں موڑ لیا؟ تمہارے پاس اگر کوئی اس کی وجہ ہے تو وہ وجہ بیان کرو، اور چونکہ وہاں پر وہ وجہ تو بیان کر نہیں سکیں گے، کوئی عذر تو پیش نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد بھی فرمایا کہ وہاں پر مشرکوں کو ان کا عذر کرنا اللہ کے ہاں بالکل کوئی نفع نہ دے گا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمُ مَعْذِرَتُهُمْ، کہ ان کا عذر کرنا اللہ کے ہاں کوئی نفع ان کو نہ دے گا، اور وہاں پر وہ پکڑے جائیں گے اور ان کی گرفت ہوگی۔ اس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی جو ہدایت پر چل رہا ہے وہ ہدایت پر کس قدر چلا ہے، اور جو ہدایت پر نہیں چلا وہ ہدایت پر کیوں نہ چلا، اس سے بھی اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ